اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، انسان کی زندگی میں جو نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور کبھی اپنی سرکشی میں اندھا دھند اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں کامیاب وہ انسان رہتا ہے جو اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلقات کے دروازوں کو کھلا رکھے۔ اگر انسان کی زندگی میں گناہ موجود ہیں، بداعمالیاں ہیں، سرکشی ہے، تو بہرحال یہ انسان ہے، اس سے گناہ ہونے ہیں، غلطیاں ہونی ہی ہونی ہیں، اور ان سب کا مداوع اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ کر کے ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیں، اللہ سے نا امید نہ ہوں، مایوسی کو اپنے پاس نہ آنے دیں۔ جو آیت کریمہ ہم نے کل آغاز میں پڑھی کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ ہم نے کل یہ پہلا نقطہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کی نسبت بھی اپنی طرف کی اور یہ فرمایا ہے کہ میرے بندوں، اس میں مسلم بھی شامل ہیں اور کافر بھی شامل ہیں، گنہگار بھی اسی میں ہیں، اور ساتھ میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی، اپنے ساتھ ظلم کیا۔ ہم نے کل یہ عرض کی تھی کہ انسان پوری دنیا کے ساتھ زیادتی کرے، دل کے کسی نہ کسی کونے میں اسے احساس ضرور ہوتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، لیکن جب بندہ اپنے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اپنے ساتھ برائی کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو اسے پتہ نہیں لگتا۔ یہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا فائدہ کر رہا ہوں، میں اپنے ساتھ مخلص ہوں، لیکن انجانے میں، لا علمی میں، جہالت میں یہ اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو نقطہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے وہ یہ کہ اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں، تمہارے گناہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتے، تمہاری بداعمالیاں یا تمہاری سرکشی، تمہاری بغاوت یا تمہاری نافرمانیاں، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اپنی مرضی سے جو تم کر رہے ہو، اس کا نقصان اللہ کو نہیں مل رہا۔ اللہ اپنی شان کے ساتھ پوری طرح بلند ہے، ہاں بندے تم اللہ ہی کے ہو۔ دو نقطے ہیں، ان کو غور سے سمجھیے، پھر اگلی بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک یہ کہا کہ اے میرے بندو، اور میرے کون سے بندے؟ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تھے یہ اللہ کے، لیکن یہ اپنے نفس کے بندے بن گئے، شیطان کے پجاری بن گئے، خواہشات کے اسیر بن گئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوری محبت اور مان کے ساتھ ان کو اپنا ہی کہہ رہا ہے۔ اور یہ نقطہ اس دوسرے نقطے کو بھی ابھارتا ہے کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں، جو زیادتیاں کی ہیں، اس میں اللہ کا کچھ نقصان نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ جو قنوط طاء کے ساتھ جو لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، یہ مایوسی کے معنوں میں بھی آتا ہے اور نا امیدی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے
اپنا نام بھی ذکر کر دیا، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے بندہ کب نا امید ہوتا ہے؟ مایوسی کب انسان میں آتی ہے؟ جب انسان جلد بازی کرتا ہے۔ جب انسان جلد باز ہوتا ہے تب تک مایوسی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل میں وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا، اس نے دعا کی اور جلدی جلدی دعا کی، جو اپنا مدعا تھا وہ بیان کیا اور اٹھ کر چل دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، تو نے دعا مانگنے میں بڑی جلدی کام لیا ہے، تجھے چاہیے کہ تو بیٹھ کر اس طریقے سے دعا کرے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، پھر اپنے نبی پر درود بھیجے، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی گزارش کرے، اپنی درخواست اس کے سامنے پیش کرے، اور پھر اس کے بعد درود پڑھے۔ یہ دعا کا طریقہ ہے، جلدی نہ کرو۔ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ کافر ہم پر ظلم کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر جو ہے وہ بڑی زیادتیاں کی جا رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری مدد کرے۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ لوگوں، تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گاڑ کر آرے کے ساتھ چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں کو نوچ لیا جاتا تھا، یا ابلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر اور تیل کے اندر ان کو جلا دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دین سے پیچھے نہ ہٹے، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ اور یہ جلد بازی ایک ایسی بد عادت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے پناہ طلب کی کہ اللہ، ہم جلد بازی سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ مزاج کے اندر معتدل مزاجی لے کر آنا اور کام کو خوش اسلوبی سے کرنا اور اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنا اور مایوسی کو اپنے پاس نہ آنے دینا، یہ اللہ کی رحمت کے اسباب ہیں۔ اس لیے تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ جلد بازی کی کئی اور صورتیں بھی ہیں، مثلا یہ کہ انسان بد دعائیں دینے میں جلدی کر جائے، مثلا یہ کہ اس کی تجارت میں یا اس کے گھر میں یا اس کے معاملات میں کوئی معاملہ اس کی مرضی کے خلاف ہوا تو یہ لعنت ملامت شروع کر دے، گلے شکوے شروع کر دے، کوسنا شروع کر دے، اور یہ کہے کہ اب تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، اب تو حالات بڑے ماڑے ہو گئے ہیں، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ مایوس کن جملے اپنی زبان سے جب نکالتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ ایک وقت تک تو وہ اللہ سے دعا کرتا رہے اور پھر مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے اور کہے کہ میں نے ایک لمبے عرصے تک اللہ سے دعا کی اور اللہ نے میری دعا کو قبول ہی نہ کیا۔ جلد بازی نہ کرے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ان میں سے ایک مظلوم کی دعا بھی ہے۔ مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ لیس بینہا و بین اللہ حجاب، اللہ اور اس مظلوم کی دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو سنتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے کچھ عرصے کے بعد ہی کیوں نہ کروں۔ لیکن مظلوم کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ جو ہونا ہے ابھی ہو جائے۔ انسان جلد باز ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز واقع ہوئے ہے، اور جتنی جلد بازی انسان کے دل میں آئے گی اتنا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا جائے گا۔ اس لیے اپنے مزاج کے اندر اعتدال کو لے کر آئیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اور یہ جلد بازی ہی ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے توبہ نہیں کر پاتا۔ اور جلد بازی اگر ہم دیکھیں تو انسان مسجد میں آتا ہے تو تیز تیز نماز ادا کرتا ہے، یہ جلد بازی کی ہی ایک صورت ہے۔ دعا کرتا ہے تو جلدی جلدی کرتا ہے، نماز کے بعد
بھاگنے کی کرتا ہے، اذکار بھی مکمل نہیں کرتا، تلاوت کرتا ہے تو تیز تیز کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جلد بازی کے اندر آتی ہیں. اور پھر اسی میں یہ بات بھی آتی ہے، اگر ہم اس آیت کے اوپر اس کو رکھیں تو میں نے کل ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک آدمی جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، اس نے جب ایک آدمی سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی، تو اس نے جواب دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ جلد بازی والا جواب ہے. اس کو مایوس کیا اللہ کی رحمت سے، اور پھر جس نے قتل کیے تھے اس نے بھی جلد بازی سے کام لیتے ہوئے اس کو بھی قتل کر دیا. اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اگر گناہ کر بیٹھا ہے، غلطی اور کوتاہی اس سے ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، بے شک ساری زندگی مانگتا رہے. یہ مت سوچے کہ میرے لیے کوئی توبہ کی قبولیت کا اشارہ اترے گا، وہ نہیں اترنا. وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. بندے کا کام یہ ہے کہ بندہ توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں، دنیا میں زندگی کی جنت کی بشارت مل گئی تھی، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے پچھلے گناہوں پر توبہ ہی کرتا رہتا ہوں. اس لیے بندے کو اللہ کی رحمت سے قطعاً نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور جب بندہ اللہ سے پر امید ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی امید کو پورا کر دیتا ہوں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب امید مضبوط ہو، یقین کامل ہو، بھروسہ ہو، توکل ہو کہ میرا اللہ اپنی رحمت سے مجھے ضرور نوازے گا. جتنے بھی کافر ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی کافر ہیں، وہ سارے اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں، مایوس ہیں. قرآن کہتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف اور صرف کافر ہوتا ہے. اور حدیث میں ہی آتا ہے کہ اگر کافر دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جنت تیار کر کے رکھی اور کتنی آسان تیار کر کے رکھی ہے، تو کافر جنت کے اندر داخل ہو جائے. اسی طرح کی روایات جن میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، جس نے ساری زندگی دکھ دیکھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا ایک چکر لگوائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہاری پچھلی زندگی کیسے گزری. وہ جواب دے گا تیری عزت کی قسم میں نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، ابھی یہ جہنم کا ایک چکر لگا کے آ رہا. دوسرا وہ ہے جس نے ساری زندگی سکھ دیکھا ہے، آسانیاں دیکھی ہیں، خوشیاں دیکھی ہیں. اس بندے کو اللہ تعالی جب جہنم کا ایک چکر لگوائیں گے، اس کو پوچھا جائے گا بتائیے آپ نے کیا دیکھا، آپ نے پچھلی زندگی کیسے گزاری. وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم زندگی میں آرام نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. پھر جنت کا چکر جب لگوایا جائے گا ایک دکھی آدمی کو جس نے ساری زندگی غربت دیکھی ہوگی، وہ جنت کو دیکھ کر اللہ سے کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ سکھ ہی سکھ دیکھا ہے. تو بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قطعاً نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. کافر لوگ سارے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. اسی لیے تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، اتنی نافرمانیاں کر لی ہیں، تو پتہ نہیں ہماری بخشش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہی بات کہی کہ ہم نے پچھلی زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے قتل بھی کیے، زنا بھی کیے، کیا ہمارے لیے توبہ کا رستہ ہے؟ ان لما عملنا کفارہ، ہمارے اعمال کا کفارہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اور دیکھیے اگر آپ کسی گنہگار کو دیکھتے ہیں، کسی شخص کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی پڑی ہے، تو اس کو نا امید نہ کریں، اس کو سہارا دیں، پر امید کریں کہ اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا بشرطے کہ تو توبہ تو کر. اور توبہ کی 3 شرطیں، اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو اس کی 3 شرطیں ہیں. ان یقلع الذنوب،
سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کو چھوڑ دے، جو گناہ وہ کر رہا ہے اس گناہ سے دور ہو جائے۔ یہ دور ہونے کی کئی صورتیں، ہجرت کر جائے، اس جگہ سے دور ہو جائے، اپنا ماحول بدل لے، ان یقلع الذنوب، گناہ سے پیچھے ہٹے، ان یندم علیہ، دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندہ بھی ہو، دل سے شرمندہ ہو، اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے سمجھ لو کہ توبہ بھی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ بھی کر لے کہ اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ تین شرطیں ہیں کہ اگر بندے نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، تو پھر اس کا حق اس کو واپس لوٹا دے۔ ان چار شرائط کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا۔ بتانا میرا بھائی کسی نے بھی نہیں ہے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے یہ نہیں ہو گئی، لیکن اس کا ایک اشارہ اللہ کی طرف سے مل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کیسے پتہ لگے گا کہ بندے کی توبہ قبول ہے، کیسے پتہ لگے گا کہ بندے کے اعمال قبول ہیں؟ اس کا ایک اشارہ ملتا ہے، اذا سرت کا حسنتک و اساءت کا سیئتک فانت مؤمن، اگر تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیری برائی تجھے پریشان کر دے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے، سمجھ لے کہ مومن۔ اور اگر بندے کو نیکی کرنے کے بعد وزنی فیل ہو، معدہ اس کا بھاری ہو جائے، اور گناہ کرنے کے بعد وہ حشاش بشاش ہو، تو اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے وہ کس رستے پہ چل پڑا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی بھی نہ ہو۔ اللہ سے آسانیاں مانگیں، خوشحالیاں مانگیں، مغفرت مانگیں، یقیناً وہ سب کچھ عطا کرے گا، کیونکہ وہ حی کریم رب ہے، حیا والا رب ہے۔ جب کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ بھر کر لوٹاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پر امید رکھے اور ہماری امیدوں کو یقین بخشے۔ بقیہ تفسیر اس کی انشاءاللہ ہفتے والے دن دیکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔